آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روشن دن اور تاریک اور پرسکون رات کی قسم کھا کر کافروں کے اعتراضات اور ان کی طعنہ زنی کی تردید فرمائی، اور ساتھ ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کر دی کہ اے پیارے محبوب، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول میں بھی اس کی حکمت تھی اور اس کے انقطاع میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار جو ہیں وہ اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ اس طرح کا اعتراض نہ کرتے۔ جیسے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ ان کا جو اعتراض تھا وہ اعتراض یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو یہاں پر اس اعتراض کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ اور یہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیونکہ اگر قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو پھر یہ کلام مسلسل جاری رہتا، تو اس میں وقفہ نہ آتا، اور اس طرح کافروں کو یہ اعتراض کرنے کا کبھی بھی موقع نہ ملتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا ہے۔ تو یہ اعتراض ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ چوتھی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ کیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور وہ بھلائی ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسل پر مقدم ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزت کرامت ہے کہ جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ یہ سب محبوب آپ کے لیے ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ بھی معنی بیان فرمایا کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں، کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز محبوب آپ کے درجے بلند کرے گا، اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے پیارے حبیب، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مفسرین فرماتے ہیں یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی، جیسے کہ کمال نفس، اولین آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سربلندی اور وہ فتوحات
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوئی اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، فرمایا کہ یہ سارے وعدے اس میں بھی شامل ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق اور مغرب میں پھیل جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہتر ہونا، اور آپ کے وہ کرامات اور کمالات کہ فرمایا جن کا علم اللہ ہی کو ہے، یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مفسرین نے بیان فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ حضور نے اس مقام پر جب یہ پڑھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا ہے۔ یہ حضور نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی جو قرآن میں ہے، یہ سب قرآن میں ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ یہ سب اپنی امت کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امت کے بارے میں اللہ سے عرض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر اب اپنی امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور عرض کی کہ اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے پیارے حبیب کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ تیرے پیارے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور میرے پیارے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا کہ جس میں رسول راضی ہیں، اور احادیث شفاعت اگر آپ اتنی ساری ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی رضا یہ ہے کہ اسی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا ایک امتی بھی گنہگار اگر وہ جہنم میں رہے گا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گنہگاران امت بخش دیے جائیں۔ تو یہ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، تو فرمایا آیت اور احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی گناہگاران امت بخشے جائیں گے، یعنی جیسے حضور چاہیں گے ویسا اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ تو یہاں دیکھیے کہ سبحان اللہ کیا رتبہ علیہ ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین جو ہیں وہ تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے عطائے عام کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک شعر میں اس طرح کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم،
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے کہ میرے محبوب جس چیز میں راضی ہوں، اللہ رب العالمین کو وہی چیز پسند ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بدن میں تھے اور حمل شریف جو تھا وہ 2 ماہ کا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جو ہیں انہوں نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا اور نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ حضور کے والد کی وفات کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 6 سال یا 4 سال ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی۔ جب عمر شریف 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ کی خدمت اور نگرانی کی وصیت فرمائی کہ جو کہ آپ کے حقیقی چچا ہیں۔ ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیا، یہ جو اب دیکھیں کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے حضور کے والد کے انتقال کے بعد سے اللہ رب العالمین نے کیسا بندوبست کیا کہ آپ کے دادا ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، پھر چچا ہیں، اور پھر کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو ہے پرورش ہوتی رہی اور حضور کی نگرانی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خدمت کرتے رہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے تمہیں یتیم نہ پایا کہ پھر جگہ دی۔ یہ تو ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ یتیم جو لفظ آیا یہاں پر یتیمن، اس کا مطلب یکتا اور بے نظیر بھی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے در یتیم۔ تو اس صورت میں مفسرین فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور شرافت میں یکتا اور بے نظیر بنایا، یعنی آپ کے جیسا کوئی نہیں، اور فرمایا کہ آپ کو مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ تو اس کا معنی اور مفسرین نے یہ کیا کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا تو پھر جگہ دی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنے قرب میں جگہ دی، اور اس طرح آپ کے دشمن اتنے تھے کہ مکے میں، لیکن آپ کی کیسی حفاظت فرمائی، اور پھر آپ کے جو وہ وقت آیا 40 سال تو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے آپ کو اعلان کی بھی فرمایا اور اپنا بندہ خاص ہونے کے ساتھ آپ کو مشرف فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ارشاد فرمایا پیارے حبیب اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے جو اسرار ہیں وہ آپ پر کھول دیے اور آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمائے، علوم عطا فرمائے، اور اپنی ذات اور صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ بھی معنی کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی بھی خبر نہیں رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب اور درجات کی اللہ نے آپ کو معرفت عطا فرمائی۔ یعنی حضور جو ہیں وہ اللہ کی معرفت میں اتنے کھوئے ہوئے ہو کہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو فرمایا کہ آپ کو اپنی ذات اور صفات اور درجات کی وہ معرفت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سب انبیاء نبوت سے پہلے بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی شرک، کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی سے کبھی شرک، کفر اور گناہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی توحید
اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اللہ انہیں دیتا ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ سب اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. تو یہاں پر بعض لوگوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کرتے ہوئے ضالًّا کا ترجمہ گمراہی کیا کہ آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، معاذ اللہ. تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر اپنی طرف راہ دی. یعنی حضور اللہ کی محبت میں ایسے کھوئے ہوئے تھے تو پھر اللہ رب العالمین نے پھر اور مزید آپ کو کیسی معرفت عطا کی جو آپ نے تفسیر میں سماعت کر لی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما. یا رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما. یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.